لیکن اس میں ایک خطرناک چیز جو ہو جاتی ہے، بچہ لے کر پالتے ہیں اور اس بچے کی جو فیملی ٹری ہے اس میں اوریجنل اس کی ماں یا باپ کو چھوڑ کے جو لے پالک جوڑا ہے جس نے لے کے پالا ہے وہ اپنا نام اس بچے کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کاغذوں میں بھی لکھوا دیتے ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نہیں دی. سورۃ الاحزاب میں نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی امت کو بھی بتایا گیا، ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی ہے. اور اگر ان کے باپوں کے نام تمہیں نہیں پتا تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہیں. نبی علیہ السلام کا اپنا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن محمد. جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر کے اس کے اوریجنل والد کی طرف منسوب کر دیا، زید ابن حارثہ. پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے. یہاں پہ وہ بچہ لے کے پالتے ہیں اور کہتے ہیں جی کاغذی کروائیے نا جی، ہم نام چینج کر رہے ہیں. وہ اس کا والد نہیں ہوتا. لکھوانا ہے تو گارڈین میں لکھوا لے، سرپرست. والد وہی اوریجنل رہے گا جس سے لے کے آپ نے یہ بچہ پالا ہے. اور اگر کوئی نامعلوم والد ہے کسی کا، جس طرح عیدی سینٹر میں ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ گم شدہ ملتا ہے اور وہاں پہ، تو اس کیس میں بھی آپ اپنا نام اسے نہیں دے سکتے. اس کیس میں پھر یہ ہے کہ حکمران وقت کی طرف اسے منسوب کیا جائے یا صرف گارڈین کا نام لکھا جائے. اور وہ حکمران وقت کی طرف بھی وہ والد نہیں ہوگا، ظاہر وہ آنری طور پہ ایک بات ہو رہی ہے. والد کا نام پھر بھی نہیں دیا جا سکتا، گارڈین کا نام دیا جائے گا. اور یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے. اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ نصیحتیں لکھوائی تھیں. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یہ وہ حدیث ہے جو مولا علی کو خود حضور نے لکھوائی ہوئی ہے. اس میں یہ تھا کہ جو مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے اس میں بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دے اس میں بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا ایسے بدعتی کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دیا. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہی